جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ کار خیر میں حاجی حنیف طیب صاحب، جو کہ بانی اور سربراہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اور المصطفیٰ ویلفیئر ہاسپٹل کے۔ السلام علیکم حاجی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ جی حاجی صاحب، کیا کہیں گے آج کون سی فیسلٹی ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب ایک باپ اور ایک ماں 7 8 بچوں کی پرورش کر لیتی ہے، شادی بیاہ وغیرہ سب ہو جاتا ہے، تعلیم بھی ہو جاتی ہے، تو پھر ضعیف العمری میں ماں باپ کی یہ لوگ خدمت کرتے، اور یہی سوچ کر ہم نے شیلٹر ہوم بنانے میں تاخیر کی کہ پہلے محراب و منبر کے فورم کے ذریعے سے ماں باپ کے احترام کے بارے میں زیادہ توجہ دلائی جائے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ایسے ماں اور ایسے باپ آتے رہے کہ ہمیں جب بچے سنبھال ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں، تو الحمدللہ ہم نے 2 سینٹر ان کی اچھی تربیت کے لیے، خدمت کے لیے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آنے کے لیے، اچھی خوراک دینے کے لیے بنائے۔ کورنگی میں جو ہمارا سینٹر ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور اس کا نام ہے گوشائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب ہم کو انشاءاللہ اگلے سال تک اس کو ڈبل بھی کر لیں گے، کیونکہ اب کیسز آ رہے ہیں اور ہم کسی کو واپس نہیں بھیج سکتے۔ خواتین کا گلستان جوہر میں ہے، اور اس کا نام رکھا ہے گوشائے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کارکن جو کام کر رہا ہے اور جو بندہ ملازمت کر رہا ہے، اس کا بھی ذہن بنانا ہے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں، ہمارے اصل ہمارے محسنین کون ہیں، تو اس لیے ان کے ناموں سے یہ رکھا گیا ہے۔ وہ جو وہاں رہتے ہیں بہترین ان کی ایج کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے، رہائش کے لیے بہترین انتظام ہے، صاف ستھرے کپڑے دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے پلنگ کی چادر کا روزانہ صاف ہونا، اور اسی طرح موسم کے حساب سے جیسے گرمی آ گئی تو ان کا بھی شوق ہوتا ہے کہ بچے تو نہیں ہیں تو کوئی بندہ آئس کریم لا کر کھلا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آم کا سیزن آ گیا تو آم وہ کر سکیں چھل کے کاٹ کر تو ٹھیک ہے، ورنہ جوس بنا کر پلا دیا۔ مچھلی ابھی سردی تھی، گرم گرم مچھلیاں بنائیں، ان کو کھلائیں۔ وہ ظاہر ہے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں۔ اور جیسے پی ایف میوزیم اور دوسرے ادارے، ہم اپنے پارک وغیرہ علادین ہے جو بھی جس نام سے بھی ہیں، وہ ہم سے کوئی چارج نہیں کرتے، تو ایک دن کے لیے وہاں ان کو لے جاتے ہیں، گھماتے پھراتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا ٹائم ہو جیسے گلستان جوہر میں، تو قریب میں پارک ہے، 25 30 50 کرسیاں لے گئے، بیٹھے بٹھائے، اور وہ پھر پروگراموں میں جب ٹی وی والے پروگرام کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کے نام، تو وہ رو تو رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بیٹی جہاں بھی ہیں وہ خوش رہیں۔ اس حالت میں بھی ان کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں؟ بولا ہماری خواہش تو ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں اب مصروف ہو گئے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ہے، تو گاہے بگاہے ان کے ذوق کو تازہ رکھنے کے لیے ایکٹیویٹیز کی ایک دو نعت خانوں کو بلا لیتے ہیں، وہ نعت سناتے رہتے ہیں۔ اچھا، خواتین کا بھی سینٹر اسی؟ خواتین کا گلستان جوہر میں ہے، اور مردوں کا جو ہے وہ کورنگی میں۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ مدد کرنا چاہیں وہ فائنل میسج دے دیجیے۔ فائنل میسج تو یہی ہے کہ وہ میں تو سب سے کہتا ہوں کہ پہلے دیکھیے، آپ سینگ از بلیونگ، آپ خود آئیں، ہم سے رابطہ قائم کریں، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ ابھی ایک بندے کو میں لے گیا تھا تو اس نے جو ہے وہ ڈسپینسر 2 پہنچا دیے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیں، اور اس طرح کی تمام چیزیں، لان میں جو ان کے لیے کرسیاں رکھنی تھی وہ کرسیاں پہنچا دی۔ خود آ کر بندہ کام کرے گا، دیکھے گا، تو انشاءاللہ تعالی اپنی دنیا اور اپنا اگلا جہان
دونوں انشاءاللہ سنوار لے گا انشاءاللہ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ تشریف لائے، اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ جو سینٹر ہے یہ بنایا گیا ہے اس میں جس قدر ہو سکے اپنے احتیاط کو شامل کریں۔ شکیل مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل مدنی صاحب، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم وقفے پہ جائیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبیں ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے۔ اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔